بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں تمام دوست احباب خیر خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، پچھلے جتنے اسباق ہم پڑھ چکے ہیں نورانی قاعدے کے بارے میں، تو ان اسباق میں نورانی قاعدے کو تو ہم تفصیلاً پڑھا چکے ہیں، تفصیلاً سمجھا چکے ہیں، لیکن تجوید اور مخارج وغیرہ کے جو اصول اور قواعد ہیں ان کو ہم نے مختصراً اور آسان انداز میں وہاں پر پڑھایا تھا کہ ہر قسم کا جو بندہ ہے وہ چاہے وہ بچے ہوں، چاہے بڑے ہوں، بوڑھے ہوں، کوئی بھی جو ہے وہ بندہ ہو، چاہے وہ ذہنی طور پر تھوڑا کمزور ہو، تو ہر قسم کا بندہ جو ہے اس کو سیکھ سکے اور اس کو یاد کر سکے۔ تو ہم نے اس لیے مختصر کیا پچھلے جو اسباق ہے کہ کسی کے لیے بھی اس میں جو ہے مشکل نہ ہو، یعنی اس کی سیکھنے میں اور اس کو یاد کرنے میں کسی کے لیے کوئی مشکل جو ہے نہ ہو، آسان سے آسان ہو اور ہر قسم کا بندہ جو ہے اس کو یاد کر سکے۔ اب بات یہ ہے کہ جن بھائیوں نے اور جن حضرات نے جو ہے وہ پچھلے اسباق سب جتنے اسباق ہم پڑھا چکے ہیں 35-36 اسباق، اگر وہ آپ لوگوں نے دیکھے ہیں اچھے طریقے سے، تو آپ کے لیے یہاں سے اب سبق شروع کرنا اور یہاں سے جو ہے تجوید کے قواعد کو شروع کرنا، یہ آپ کے لیے انتہائی آسان ہوگا۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں نے پچھلے جتنے اسباق ہیں وہ دیکھ چکے ہوں گے، پچھلے سارے ویڈیوز آپ لوگ دیکھ چکے ہوں گے۔ تو آج ہم یہاں شروع کرنے جا رہے ہیں تجوید کے بارے میں، کوئی 25 تک اسباق ہے جن کو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اور تجوید کے جو خاص خاص قواعد ہے اور تجوید کی اہمیت پر بات ہوگی۔ تو سب سے پہلے جو ہے آج کے سبق میں ہم تجوید کے اہمیت پر بات کریں گے کہ تجوید کا سیکھنا کیوں ضروری ہے۔ تو دوستو، تجوید کا سیکھنا جو ہے اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں، یعنی وہ نعمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے بلکہ اس کا عظیم الشان کلام ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے کلام اللہ، قرآن کریم، جو اس نے اپنے آخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے اپنے بندوں کے رہنمائی کے لیے جو ہے وہ نازل فرمایا ہے، بلکہ محض اپنے لطف و کرم سے قیامت تک کے لیے اس کو محفوظ بھی کر دیا۔ صرف نازل ہی نہیں فرمایا بلکہ اپنے لطف و کرم سے جو ہے قیامت تک اس کو محفوظ بھی کر دیا ہے، اس کلام کو، یعنی کوئی اس میں رد و بدل بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے یہاں پر لازم ہے کہ ہم اپنے پروردگار کی عظیم نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے نہ صرف یہ قرآن کریم کو صحیح طور پر پڑھنا سیکھیں، بلکہ علماء کرام کی رہنمائی میں اس کے معنی، تدبر اور غور و فکر بھی کریں، اور اپنی زندگی کے ہر شعبہ میں قرآن ہدایات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے رہتی دنیا تک اس کے نور کو پھیلانے کے لیے اپنی توانائی بھی حتی الامکان صرف کریں۔ تو اس لیے جو ہے قرآن پاک کو درست طور پر پڑھنے کے لیے جو علم سکھایا جاتا ہے اس کو علم تجوید کہتے ہیں، اور اس کا سیکھنا اور اس کے اصولوں کے مطابق قرآن پاک کی تلاوت کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہاں پر لکھا ہوا تجوید نمبر 1 کہ تجوید سیکھے بغیر قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے بعض اوقات ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ جس کی معنی بالکل بدل جاتی ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات کفریہ بول جو ہے کہ جو کفریہ بول جو ہے منہ سے نکل جاتے ہیں، اور اگر نماز پڑھنے کے دوران ایسی غلطی ہو جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ مثلا الحمدللہ رب العالمین میں الحمد کی جگہ الحمد یا الحمد پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بجائے برے معنی بن جاتے ہیں۔ اسی طرح انعمت علیہم میں انعمت کی جگہ انعمتو
پڑھنے سے جو ہے اس کی معنی غلط ہو جائیں گے، کیونکہ تا جو ہے، تا کے اوپر اگر زبر ہو تو یہ مذکر یعنی نر کے لیے آتا ہے، جس طرح ہوتا ہے نر اور مادہ نا، ایک نر ہوتا ہے ایک مادہ ہوتا ہے، اور تے جو ہے یہ مؤنث یعنی مادہ کے لیے آتا ہے، اور تو جو ہے یہ متکلم کے لیے یعنی اپنے آپ کے بارے میں آتا ہے، تو انعام تو اسی طرح جو ہے اس کی معنی اسی وجہ سے غلط، اس طرح سورۃ الکافرون میں لا اعبد میں لا کو لمبا کرنے کے بجائے اگر ہم اس کو چھوٹا کر کے پڑھیں لا اعبد، تو نعوذ باللہ اس کی معنی جو ہے انتہائی غلط بن جاتے ہیں، بلکہ اس کے جو ہے ہم اپنے مخاطب ہونے کے بجائے اس کا جو ہے مخاطب ہوگا کفار، یعنی لا اعبد ما تعبدون کے اندر لا اعبد میں نہیں عبادت کرتا ان افراد کی جن کے یعنی ان بتوں کی جن کے تم کرتے ہو، اس کا معنی یہ ہے، اور اگر ہم لا اعبد پڑھیں گے تو ہم کہیں گے کہ میں عبادت کرتا ہوں ان بتوں کی جن کو تم کرتے ہو، تو اس سے جو ہے معنی انتہائی غلط ہو جائے گا، یعنی بالکل الٹ ہو جائے گا، جس کا وہ مقصد ہے وہ مقصد اس کا پورا نہیں ہوگا۔ اس طرح سورۃ نصر کے میں نصر اللہ کی جگہ اگر ہم صاد کی جگہ سین کو پڑھیں گے نصر اللہ، تو اس سے نماز جو ہے وہ خراب ہو جائے گی۔ نصر کا مطلب جو ہے وہ مدد ہے، اور نصر کا مطلب کیا ہے؟ گد، اس کا معنی کیا ہے؟ گد۔ اس طرح تجوید سیکھنے کے بغیر تلاوت جو ہے کرنے سے قرآن پاک کی تلاوت کا وہ ادنا سا حق بھی ادا نہیں ہوتا، جس کی بنا پر تلاوت کرنے والے کو اپنی تلاوت سے وہ لطف اور قرب الہی حاصل نہیں ہو پاتا جو تجوید سیکھنے کے ذریعے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ یعنی تجوید سیکھنے کے بعد جب وہ جو لطف اور جو مزہ اس کو تلاوت سے آیا کرے گا، وہ تجوید کے بغیر اس کو بالکل بھی نہیں آتا۔ تو اس لیے تجوید کی بہت ساری اہمیت ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ تجوید کے بغیر ہم بہت سارے الفاظ اور حروف کو غلط پڑھ جاتے ہیں، اس کی وجہ سے اس کی معنی جو ہے غلط ہو جاتی ہیں، اور معنی غلط ہونے سے جو ہے پھر کچھ ایسی معنی ہم غلط کر دیتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم کفر یا الفاظ بول جاتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ نماز تو ویسی ہی گئی، لیکن نماز کے علاوہ جو ہے ہم کفر تک پہنچ جاتے ہیں، ایسے ایسے الفاظ جو ہے پھر وہ ہم بول جاتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے کم از کم تجوید جو ہے اتنا آپ لوگوں کو تجوید آنا چاہیے، اتنا آپ لوگوں کو جو ہے خبر ہونی چاہیے قرآن کے الفاظ کے بارے میں کہ آپ اتنی تو اس کو ادا کر سکیں کہ اس کی معنی جو ہے وہ غلط نہ ہو جائے، معنی اتنی غلط نہ ہو کہ آپ کفر تک آپ کو پہنچائے اور نماز ہی نہ ادا نہ ہو۔ تو اس لیے آج کا سبق کتنے یہ ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔